الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اسی ایک ٹاپک کے اندر ہزاروں بیماریاں آ جاتی ہیں، ہزاروں بیماریوں کا اس سے علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، اس کو غور سے آپ نے سننا ہے پوری ویڈیو کو، اور اس کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعصابی کمزوری یا اعصابی سوزش۔ اکثر اپنی زبانوں پہ یہ سنا ہوگا کہ اعصابی کمزوری ہے۔ آپ حضرات جب کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں یا کسی معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آگے سے آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ کو اعصابی کمزوری ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو اعصابی کمزوری کہا جاتا ہے، کیا واقعتاً وہ اعصابی کمزوری ہے یا پھر وہ اعصابی سوزش ہے؟ اور اعصابی کمزوری میں اور اعصابی سوزش میں کیا فرق ہے؟ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اعصاب جو ہیں ہمارے وہ دماغ سے نکلتے ہیں، اور دماغ کا سادہ لفظوں میں آپ کو کام بتا دوں تو یہ ایک ایسی کا کام کرتا ہے۔ دماغ ہمارے جسم کے اندر کولنگ کا کام کرتا ہے۔ دماغ جو ہے ہمارے جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، ہمارے جسم کو یہ ٹھنڈا رکھتا ہے اور ہمارے خون کو یہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو دماغ سے نکلنے والے اعصاب ہیں، ہم جو جتنے بھی دماغی کام کرتے ہیں ان کا سارا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ کسی بھی سبجیکٹ کی ہو، آپ حفظ قرآن پاک کرتے ہیں، آپ جو ہے دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ دینی علم حاصل کرتے ہیں، الغرض جو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ دماغ کی میموری جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کوئی اسٹڈی کا کام کرتا ہے تو اس سے بھی آپ کے دماغ اور اعصاب کے اندر تیزی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد غذاؤں کی اگر بات کریں تو مٹھائیاں، دودھ، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا، کدو، مکھن، کھیرا، یہ جتنی بھی غذائیں ہیں یہ بھی دماغ اعصاب کو تیز کرتی ہیں، اس کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، اس کے اندر حرکت پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اس کا بھی تعلق جو ہے وہ دماغ اور اعصاب سے ہوتا ہے۔
پھر جب آپ رات کو نیند نہیں کرتے، آپ موبائل چلا رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی بھی ایسا دماغی کام کر رہے ہیں اور نیند آپ نہیں کر رہے، کیونکہ نیند جو ہے وہ نام ہے دماغ اور اعصاب کے سکون کا۔ جب دماغ اور اعصاب سکون میں آئیں گے، عضلات سکون میں آئیں گے، تبھی نیند آئے گی۔ لیکن جب آپ نے ان کو تحریک میں رکھا ہے، ان کو آپ نے متحرک رکھا ہے، آپ نہیں سو رہے، دماغ اور اعصاب آپ کا حرکت ہے میں کر رہا ہے، تحریک میں ہے، تو اس کا بھی لوڈ جو ہے وہ دماغ پہ پڑتا ہے، دماغ اور اعصاب کے اندر اس سے تیزی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ کو کوئی غم ملتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ڈر پہنچتا ہے، کوئی خوف آتا ہے، اس کا بھی دماغ کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ پھر اکثر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ کوئی بھی ٹھنڈی چیز استعمال کرتے، کوئی بھی خمیرہ استعمال کرتے، کوئی بھی ایسی ٹھنڈی دوائی استعمال کرتے، اس کا بھی تعلق جو ہے دماغ سے ہو جاتا ہے، اس سے بھی دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اب دماغ ان چیزوں سے پہلے تحریک کے اندر ہے، پہلے وہ متحرک ہو چکا ہے، اور دماغ پہ اس وجہ سے سوزش بن چکی ہے۔ جب بھی کسی عضو کے اوپر تحریک پیدا ہوگی، اس کے اندر شدت پیدا ہوگی، تو وہاں پر سوزش آئے گی۔ تو دماغ اعصاب پہ سوزش ہوتی ہے، جس کو آپ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں، نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بھولنے کی بیماری ہے، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دماغ اور اعصاب میں کمزوری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اعصابی آپ کی تحریک ہوتی ہے، اعصابی عضلاتی کے اندر یہ مرض پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دماغ اور اعصاب کے اندر سوزش ہوتی ہے۔ یہ اعصابی کمزوری نہیں ہے، اعصابی سوزش ہے۔ پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، سوچیں خیالات آتے ہیں، نیند نہیں آتی، تحریک اعصابی عضلاتی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ پھر پتے میں پتھریاں بن جاتی ہیں، اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ پھر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اعصابی یہ کمزوری نہیں ہے، اعصابی سوزش ہے۔ پھر نفس کے اندر سختی کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو آپ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اعصابی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کو بار بار موشن آ رہے ہوتے ہیں، آئی بی ایس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا عضلاتی اعصابی میں ہے، لیکن بعض صورتوں میں اعصابی عضلاتی میں بھی ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ اعصابی کمزوری سمجھتے ہیں۔ پھر آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اعصابی رطوبات کی زیادتی سے، اعصابی سوزش سے ایچ پائلری ہو جاتا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اعصابی کمزوری یہ نہیں ہے، یہ اعصابی سوزش ہے۔ پھر مرگی ہو جاتی، اس کو بھی آپ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ اعصابی سوزش ہے۔ پھر لیکوریا ہو جاتا ہے، جریان ہو جاتا ہے، حیض کی تنگی ہو جاتی ہے، حیض تکلیف سے آتا ہے، درد سے آتا ہے، یہ بھی اعصابی سوزش ہوتی ہے، جس کو آپ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اعصابی کمزوری جس کو اکثر لوگ اعصابی کمزوری سمجھتے ہیں، یہ اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ دماغ اور اعصاب پہ جو ہے وہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اس تحریک کے اندر، اعصابی عضلاتی کے اندر۔ کیوں؟ اس میں جو ہے وہ دماغ اور اعصاب کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، اور تبخیر اٹھتی ہے معدے سے، اور وہ جا کے دماغ کے اوپر چڑھتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے وہاں پر اس کا بی پی لو کرنے کے، بی پی کو نارمل کرنے کے لیے خون پتلا کرنے والی ادویات کا استعمال کروایا جاتا ہے، جو انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ خون تو پہلے ہی ان کا پتلا ہے۔ آپ اس کو مزید پتلا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ خون کی کمی ہو جائے گی،
پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ پھر اس وجہ سے بلڈ پریشر کی گولی کھانے کی وجہ سے فالج اور لکوا جیسے مرض ہو جاتے ہیں، راشا ہو جاتا ہے اس سے۔ تو بھائی اعصابی کمزوری جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ اعصابی کمزوری نہیں ہے، یہ اعصابی سوزش ہے، یہ اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، یہ بھی اعصابی سوزش ہوتی ہے۔ تو اعصابی سوزش کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ جگر کو آپ تحریک دیں، جگر کو متحرک کریں، اس کے اندر تحریک پیدا کریں، حرارت غریزہ کو پیدا کریں، امیون سسٹم کو مضبوط کریں، قوت مدافعت کو تیز کریں۔ اس سے کیا ہوگا، یہ اعصابی سوزش جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی، رطوبات جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، اس سے آسانی سے آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسی بے شمار بیماریاں ہیں، اگر میں ان سب کو میں بیان کرتا ہوں، صرف میں موٹے لفظوں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس کو آپ اعصابی کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ اعصابی کمزوری نہیں ہے۔ ہاں، اعصابی کمزوری تب ہو جب آپ کے جگر کے اندر تحریک ہو، جب جگر کے اندر تحریک ہوگی، بلڈ کی سرکولیشن ساری جگر کی طرف ہوگی، تو پھر دماغ کی طرف خون کم پہنچ رہا ہوتا ہے، وہاں پھر جو ہے وہ دماغی کمزوری پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعصابی کمزوری ہے۔ اور ایسے مریض جو ہے وہ صرف 100 میں سے ایک مریض ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ اعصابی سوزش کے مریض ہوتے ہیں۔ تو اعصابی سوزش کو سمجھیں، اور میں جو آپ کو آج اس کا علاج بتانے لگا ہوں، اس علاج سے میں کہتا ہوں کہ 90% بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہت بڑا ریشو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 90%، کیونکہ 90% بیماریوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ جگر کی کمزوری سے ہوتا ہے، وہ جگر کی تحلیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ جگر کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ جگر کے تسکین ہونے سے ہوتا ہے۔ تو یہ نسخہ جات میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں جو آپ نے غذائیں استعمال کرنی ہے اس میں نے آپ کو بتا دی کہ جو رطوبات والی غذائیں وہ بند کرنی ہے، اور جگر کو تحریک پیدا کرنے کے لیے اس میں آپ نے بیسن کا استعمال کرنا ہے، پکوڑے بنا کے کھائیں، آپ کڑی پکوڑا کھائیں، کشمش کھائیں، انار کھائیں، کھجور کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، ڈرائی فروٹ کھائیں، آم کھائیں، بکرے کی کلیجی کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، کالے چنے جو ہے وہ شوربے والے کھائیں۔ اس طرح کی غذائیں آپ استعمال کریں، اور یہ جو نسخے میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ نسخے استعمال کروائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے جتنے بھی 90% امراض جو ہے اسی ان 3 نسخوں سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو وہ نسخے کون سے ہیں؟ ایک نسخہ ہے تریاق تبخیر ہینگ والا، اس نسخے پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھتے ہیں، نہیں تو میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نسخہ۔ اس میں مغز جائفل ہے 1 تولہ، جلوتری ہے 1 تولہ، فلفل دراز ہے 2 تولہ، اکرکرا ہے 1 تولہ، ہینگ اصلی والی ہیرا ہینگ وہ 3 تولہ، اور بال جھڑ یہ 2 تولہ، اور لہسن کا پانی 10 تولہ۔ اب کیا کرنا ہے کہ تمام ادویات کو آپ نے اچھی طرح سے صاف کر کے ان کو پیس لینا ہے، صفو بنا لیں، تو اس میں پھر لہسن کا پانی شامل کر کے ان کو خشک کر کے نخودی گولی بنا لیں، یا پھر 500 mg کے کیپسول بن لیں۔ 1 کیپسول صبح کو دے دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دے دیں، 1 کیپسول رات کو دے دیں، تازہ پانی کے ساتھ دینا ہے۔ دوسرا نسخہ 4 ملین کا ہے، اس میں اجوائن، رائی، تیز پات تینوں جو ہے وہ 1 تولہ کرنا ہے، اور گندک آملہ سار اس میں آپ نے 3 تولہ شامل کرنا ہے۔ تو ان کا بھی آپ نے اچھی طرح سے صفو بنا لینا ہے، اور 1000 mg کے کیپسول بن لیں۔ 1 کیپسول صبح کو دے دیں، 1 کیپسول دوپہر کو دے دیں، 1 کیپسول رات کو دے دیں، 3 ٹائم آپ اس کو استعمال کر لیں۔ تو اسی طرح تیسرا جو نسخہ ہے وہ بہت زبردست شاندار، اس میں فالج، لکوا، یہ جتنے بھی راشا، جتنے بھی امراض ہیں ان کی وہ بھی اس سے انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہے مغز جمال گوٹا، جمال گوٹے کا صرف مغز نکالنا ہے، چھلکا اس میں شامل نہیں کرنا، یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ شنگرف رومی، یہ اس کو آپ نے مدبر کرنا ہے، یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد کچلا مدبر،
یہ آپ نے 40 گرام لینا ہے، اور رائی جو ہے سرخ رائی یہ آپ نے 80 گرام لینی ہے۔ تو اس کا بھی آپ نے صفو بنا کے اور اس میں یہ چیزیں شامل کر کے، اور اس کے آپ چاہیں تو 250 mg کی کیپسول بھر لیں، یا پھر 500 mg تک بھی آپ کیپسول بھر سکتے ہیں۔ اگر تیز آپ نے کرنا ہے، اس کی دوائی کی فوری رزلٹ چاہتے ہیں تو 500 mg کے بھی کیپسول بھر سکتے ہیں۔ میں خود 500 mg کی کیپسول جو ہے وہ بناتا ہوں۔ تو یہ بھی آپ تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام 3 ٹائم دے دیں، تو اللہ کے فضل کرم سے بہت سارے امراض جو ہے ان 3 نسخوں سے حل ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔